بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خان صاحب جب سے اقتدار سے نکلے ہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے، اور اتنے مہینے گزرنے کے بعد وہ ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں لے سکے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے اس پیریڈ میں یو ٹرن بھی انہوں نے بہت سے لیے، اور جس کو کہ وہ بہت جائز سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑی تنقید سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے خان صاحب کا یو ٹرن کا، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے امجد رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں، اپنے نظریے کے مطابق، کہ اصل میں یہ فلسفہ ان کا ہے کیا، کہ یو ٹرن لینا اگر جائز ہوتا ہے، یہ مطلب کیسے جائز ہے، اس کی کیا ان کے پاس جو ہے ایکسپلینیشن ہے۔ تو یہ ہم جاننے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں۔ امجد صاحب، سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ یو ٹرن اور منافقت، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو ریاض صاحب۔ منافقت ایک ایسا عمل ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کول و فیل میں تضاد ہے، جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اور ایک گناہ بھی ہے منافقت۔ باقی جو یو ٹرن والی بات ہے، یو ٹرن دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اب فیصلہ بدلنے کے بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں، مثبت اور منفی۔ اگر مثبت پہلو دیکھا جائے کسی رفع عامہ یا عوام کی فلاح کے لیے، تو یو ٹرن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا جو منفی پہلو ہوتا ہے کہ آپ اپنی مفاد پرستی یا کسی کو دھوکہ دہی کے لیے، کسی کے ساتھ چیٹ کرنے کے لیے آپ یو ٹرن کرتے ہیں، پہلے کچھ کہتے ہیں اور بعد میں کچھ کر جاتے ہیں، تو یہ ایک کائنڈ آف میں منافقت ہی کہوں گا۔ میں یہی اس کو لباب یہی کہوں گا کہ منافقت جو ہے وہ یو ٹرن کا حصہ ہے، مگر یو ٹرن براڈ سینس میں ہم یہ دیکھیں تو اس کے اگر پازیٹیو پہلو میں یو ٹرن لیا جائے تو وہ اچھا ہے، نیگیٹو میں ظاہری بات ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ آیا یہ ایکٹ کرنے والا جس نے یو ٹرن لیا ہے یا جس نے منافقت کی ہے، وہ خود تو ظاہر نہیں کہتا کہ میں نے یو ٹرن لیا یا میں نے منافقت کی ہے؟ ریاض صاحب، جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو اسیس کرنے والا وہ بندہ خود تو نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے کہ ہماری 22 کروڑ عوام ہے، پہلے وہ اسیس کرے گی کہ یہ فیصلہ غلط ہے صحیح ہے۔ اس کو اسیس کرنے کے لیے سر ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جب تک اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو خود وہ بندہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ 22 کروڑ عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے، تو کیا 22 کروڑ عوام ایک ہی لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ان کی یو ٹرن کے بارے میں کون اسیس کرے گا، 22 کروڑ عوام سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری قوم، جو ووٹر ہیں یا نہیں ہیں، اور جو ووٹ نہیں ڈالتے ایون، ان کو یہ حق تو ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز، کوئی ڈیسیژن اگر کوئی واپس لیتا ہے تو اس کو جب پتہ لگتا ہے تو اس کو انالیسس کر کے اپنی رائے تو دے سکتا ہے نا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عوام، نہ کہ اس پارٹی کے فالوور، بلکہ جو اینٹی پارٹی جو ہوتے ہیں ان کو بھی حق ہے پورا کہ اس چیز کو انالیسس کریں، اسیس کریں اور پھر اپنی رائے دیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے جج کریں، تو لوگ جج کر کے ہی ووٹ ڈالتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ سارے کے سارے ووٹ جو ہے وہ ایک ہی لیڈر کو تو نہیں ملتے، ایک ہی پارٹی کو تو نہیں ملتے، مختلف لیڈروں کو ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لحاظ سے جن کو وہ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ منافق نہیں ہے، اور جو دوسرا ہے وہ منافق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے منافق ہیں، یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی منافق نہیں ہے؟ اس کو تو پھر ہمیں ایبزارو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں، ظاہری بات ہے جو کم برا ہوگا آج کل کے دور میں ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہیں تو ساری ایک جیسے، مگر کچھ فرق ہے، کچھ عمران کے آنے سے کچھ جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ پارٹیز میں اور لیڈرشپ میں فرق آیا، ورنہ تو یہ سارے جو تھے انہوں نے باریاں بنائی تھی آپ نے، اور یہ زرداری یا نواز شریف وغیرہ، انہوں نے تو بس ملک کو لوٹا ہے۔ چلیں، یہ اس سے علاوہ ہٹ کے بات ہو گئی ہے، مگر میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا صرف یو ٹرن کی بیسس پہ آپ کسی پارٹی کو لائک یا ڈس لائک نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا جو بنیادی ٹاپک تھا نا کہ یو ٹرن اور منافقت، اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟
آپ جو ہے وہ دوسری طرف اس کو لے گئے ہیں الیکشن کی طرف. 22 کروڑ عوام کے گھر جا کے تو نہیں کوئی رائے پوچھتا نا. تو اس میں فیصلہ اصل میں کرنا کس نے ہوتا ہے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنے ہیں یا جمہوریت ہے یا آمرت ہے. ہم منافقت میں اور یو ٹرن میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں اس کو؟ کیا پیمانہ ہمارے پاس ہو؟ اگر ہم مذہب کا بھی حوالہ دینا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ عوام فیصلہ کرے گی. عوام تو سارے اپنے اپنے لیڈر کو ووٹ ڈالتے ہیں. ان کی نظر میں وہ سارے منافق تو نہیں ہوتے جن کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہپوکریسی منافقت ہے یہ بیسیکلی کوڈ آف فیتھ کا تضاد، بے ایمانی، جھوٹ، وعدہ خلافی اس کے زمرے میں آتا ہے. جب آپ دانستہ طور پہ کسی کو چیٹ کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں تو یہ تو منافقت میں آ گیا نا. تو یہ تو اسلامی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی یہ ایک جرم ہے اور یہ غلط چیز ہے جو آپ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں. باقی یو ٹرن میں یہ نہیں کہتا کہ 100% صحیح ہوتا ہے. یو ٹرن کے دو پہلو ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ نے کوئی اگر وعدہ کیا کسی کے ساتھ یا آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس سے آپ ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کر رہے ہیں تو ملک و قوم کے مفاد کے برعکس ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی یو ٹرن بھی ایک منافقت کی شکل میں ہوگا، کیونکہ وہ دھوکہ دہی ہے. اگر وہ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے، ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا تو اس میں مفاہمت ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ٹرن میں منافقت بھی ہو سکتی ہے اور اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے جو وقت کے حساب سے. باقی اس کا جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کی میرے حساب سے دو ہی فورم ہے، ایک عوامی عدالت ہے، ایک قانونی عدالت. آپ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں خان صاحب کے علاوہ، کوئی ایسا پولیٹیشین، کوئی ایسا لیڈر جس نے پازیٹیو یو ٹرن لیے ہوں؟ ایک جو مثال ہے مین میں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس چودھری افتخار کا کیس تھا جنرل مشرف کے دور میں، کہ اس نے پہلے اسے سسپینڈ کیا تھا، پھر اس کے بعد وکلا تحریک چلی اور پاکستان لانگ مارچ بھی جو ہاف وے میں ختم کر دیا گیا تھا کہ وہ ڈیسیژن واپس لے کے پھر ری انسٹیٹ کر دیا گیا تھا انہیں. اچھا، خان صاحب اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے، پھر اس کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں اور پھر بہت اہم وزارت اس کو دے دیتے ہیں، یا شہباز شریف یہ کہتے ہیں زرداری کو کہ میں ان کا پیڑ پھاڑ کر کے اور رقم نکال کے لے کے آؤں گا، تو اس میں ذرا بتائیں کہ اس میں کون سا پازیٹیو یو ٹرن ہے اور کون سا نیگیٹو یو ٹرن ہے؟ جی، یہ یو ٹرن کا جو فلسفہ ہے یہ تو ڈیفینیٹلی یہ کافی پرانا ہے اور خان صاحب نے شاید اس ٹاپک کو اجاگر کیا ہے. اس سے پہلے بھی تھا کہ جب آپ اپنے ڈیسیژن چینج کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا عوام کے لیے یا ملک کے لیے یا وہ مفاد پرستی پہ ہوتا ہے نا. تو اس طرح یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا تو خیر شروع سے ہی یہ تاریخ میں بھی ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور اب زیادہ اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے. باقی اگر کوئی بندہ جو ہے جو غلط راستے پہ تھا رائے راست پہ آ جائے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک یو ٹرن ہوتا ہے. اگر اس نے جو باتیں کی تھی پہلے غلط، بعد میں صحیح باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ بھی پازیٹیو یو ٹرن کے ہی اس میں آئے گا زمرے میں. آپ کی بڑی مہربانی امجد صاحب، آپ کی باتیں جو ہیں وہ میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں کہ پازیٹیو یو ٹرن اور نیگیٹو یو ٹرن اس کا فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اصطلاح ہی جو ہے، یہ اصل میں جو یو ٹرن کی اصطلاح ہے یہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتی تھی پہلے. خان صاحب کے آنے سے یہ فلسفہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور آپ لوگوں نے اس کو کور دینے کے لیے مختلف توجیہات پیش کرنا شروع کر دیں. تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اچھی منافقت اور بری منافقت بھی متعارف کرائیں، یا اچھا جھوٹ اور برا جھوٹ اس کے بارے میں بھی کوئی جو ہے وہ فلسفہ بیان کریں. بہرحال یہ ہم عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے آپ کی بات سن کے. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مثال دی ہے ایک پازیٹیو یو ٹرن کی، وہ افتخار چودھری کے حوالے سے، تو افتخار چودھری صاحب کو جو سیک کیا تھا یا ڈسمس کیا تھا یا عہدے سے ہٹایا تھا وہ جنرل پرویز مشرف نے ہٹایا تھا، اور آپ کو جو بحال کرایا تھا وہ لانگ مارچ کے نتیجے میں
وہ یوسف رضا گیلانی نے جو تھا وہ ان کے آرڈر کیے تھے دوبارہ ان کی بحالی کے. تو یہ انہوں نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا تھا پرویز مشرف نے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے جو آپ سے سوال جو کیے ہیں آپ نے ان کے جواب مجھے جو ہے وہ نہیں دیے. اگر دیے بھی ہیں تو وہ تسلی بخش نہیں ہے, وہ بالکل آپ یا تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. لیکن بہرحال آپ کا بڑا شکریہ, بڑی مہربانی. تو ناظرین, اگر آپ بھی ڈبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.